MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ سیشن نمبر 78 ہے، جس میں آپ کے سامنے کچھ سوالات اللہ کی توفیق سے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح سے اللہ تعالی ہم سبوں کو سرفراز فرمائے، اور جو کچھ بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں ان پروگرامز کے ذریعے سے اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا، میں آئی نو اف وی کین ڈو جاب ان بینک سیکٹر فار نان وائس چیٹ ای میل پروسیس، کائنڈلی ہیلپ می وتھ ویلیبل انفارمیشن۔ دیکھیے، جتنے بھی سودی بینک ہیں جو انٹرسٹ بیس جو ہے، جہاں پر معاملات جاری ہیں، ان میں کام کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو آپ ڈائریکٹ بینک میں کام کریں، وہ ٹرانزیکشنز میں آپ ڈیلنگ کریں، جو ہر ایک کی سمجھ میں بات آتی ہے، بھائی یہ انٹرسٹ ہے، سود ہے، اس معاملے میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے، بینک میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے، انٹرسٹ بیسڈ جو کمپنیز ہیں یا بینکس ہیں یا فائنانس کمپنیز ہیں، ان میں براہ راست کام تو نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے کام کرتے ہیں، یا ان کے فیور میں، یا کہ ان کی مدد کے لیے، ان کو تعاون کرنے کے لیے وہ کام ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر بندے نے ذکر کیا کہ ای میلز وغیرہ جو ہے ان کے جوابات دینا، یا وائس چیٹ کرنا، یا اس طرح کے کوئی بھی، یا اسی طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر، بینک سافٹ ویئر ہے، اس چیز سے مدد کرنا، ان کے سافٹ ویئر بنا کے دینا، یا ان کے سسٹم کو مینٹین کرنا، یا اب یہ سب وہ چیزیں ہیں جو براہ راست جو ہے آپ بینک کے کھاتے میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ آپ بینک امپلائی ہیں، لیکن ضرور اس کھاتے میں آتی ہیں کہ آپ بینک کے مددگار ہیں۔ تو بینک کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے اعتبار سے، اس میں جو ہے لکھا پڑھی کے اعتبار سے، اس میں کسی چیز کو جو ہے اس انداز سے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز کو یا بینک کے معاملات کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں جگہ دینا، یا بینک کے لیے جو ہے اپنے گھر کو آپ جو ہے اپنی جگہ کو رینٹ کرنا، یا ان کے لیے سودی کاروبار میں کسی بھی طرح جو ہے آپ مددگار بننا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان سمجھ سکتا ہے کہ بھائی اس کا بینیفٹ بینک کو جا رہا ہے، تو میں جو ہے سودی لین دین میں مددگار بن گیا ہوں، میرا تعاون اس سلسلے میں ہے کہ اس بینک کے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے گویا میں ایک حیثیت سے میں تعاون کرنے والا ہو گیا، میں پارٹنر بن گیا، کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے میں ان کی مدد کر رہا ہوں۔ اگر بندے کو احساس اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بینک کا مددگار ہے، اس سودی کاروبار کا وہ بھی حصے دار بن گیا، چاہے وہ 1% ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ اور جہاں پر اس سودی لین دین کے معاملے میں بندہ مددگار بنتا ہے، وہ اللہ کے لعنتوں کا مستحق بن جاتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدی و کاتبی، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود کے کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، اور سود کی ریکارڈنگ کرنے والے پر، سود کو ضبط کرنے والے پر، ریکارڈ کرنے والے پر، لکھنے والے پر۔ اور لکھنے والے میں جو یہ سب آ جاتے ہیں، جو بھی جو ہے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی جو ہے سسٹم کے بیک اپس کرنے والے ہیں، یا سافٹ ویئر بنا کے دینے والے ہیں، وہ شاہدی، اور اس کے اندر حاضری دینے والے پر، اس میں گواہ بننے والے پر،
تو یہاں پر سودی معاملات ہیں، وہاں پر اگر حاضری دے رہے ہیں آپ کا فزیکل یا کہ جو ہے آپ کے ایبلٹیز کے اعتبار سے آپ وہاں پر جو ان کے ساتھ موجود ہیں یا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے اس میں شمار ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مددگار بنو ایک دوسرے کے، اور جہاں پر گناہ کے کام ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیاں ہیں، وہ کام اگر ہیں تو پھر اس میں مددگار نہ بنو، کیونکہ مددگار بننے کی صورت میں آپ کا بھی اس میں حصہ ہو جائے گا، تو اس جرم میں، اس گناہ میں آپ بھی جو ہے شریک سمجھے جائیں گے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی انٹرسٹ بیس کام ہو، چاہے وہ بینکنگ ہو، چاہے وہ فائنانس کا معاملہ ہو، چاہے انشورنس والا معاملہ ہو، یا چاہے لاٹری والا معاملہ ہو، یہ جتنے بھی جو چیزیں ہیں جس کے اندر جوا اور انٹرسٹ یہ سب شامل ہیں، تو ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکیں، اور ان تمام کاموں میں کسی بھی حیثیت سے مددگار اپنے آپ کو بنانے سے آپ دور ہو جائیں۔ اللہ کی جہنم سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اس میں مددگار بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو لعنتوں سے بچائیں، اور جو اللہ کے رحمتوں کی طرف آپ آئیں، حلال پر رہیں، حلال ہی سے اللہ سے مانگیں، اور یہ دعا جو ہے کثرت سے آپ پڑھیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفینی، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا، میری کفایت کر جا، بحلالک تیرے حلال کے ذریعے سے، عن حرامک تیرے حرام سے، یعنی اے اللہ تو مجھے اتنا حلال دے دے کہ اس حلال کے ذریعے سے میں تیرے حرام سے بچ جاؤں، تیرے حرام سے دور ہو جاؤں، مجھے کسی حرام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، مجھے اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ بڑی پیاری دعا اور بڑی کارگر دعا، اور تجربے کے اعتبار سے جو خود صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا دعا تو لوگوں کے قرض اتر گئے، لوگوں کا جو مالی بوجھ جو تھا ان پر، ان کے سروں سے اتر گیا، اور معاشی تنگی سے جو باہر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، انہیں مالدار کر دیا۔ تو اس دعا کے اندر وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اے اللہ تیرے فضل سے مجھے غنی کر دے، بے نیاز کر دے، عمن سواک جو تیرے سوا جو دوسرے ہیں ان سے مجھے بے نیاز کر دے، یعنی مطلب میں کسی کا محتاج نہ بنوں، مانگوں تو صرف تجھ سے مانگوں، محتاج اگر میں بنوں تو صرف تیرا محتاج بنوں، فقیر میں صرف تیرا بنوں، تیرے سوا میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، ان کے سامنے اپنی ضروریات کو جا کر ذکر کر کے ان سے مانگنے والا نہ بنوں میں، تو کسی اور کا محتاج نہ بنوں۔ تو یہ جو بڑی اچھی دعا ہے، جو بھی جو مالی پریشانیوں میں موجود ہے، جو حرام کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ دعا کثرت سے پڑھے، اور خاص طور پر دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں نماز کے اندر، تو نماز کے اندر سجدوں کے اندر یہ دعا مانگے، اسی طرح سلام سے پہلے تشہد میں درود ابراہیم کے بعد یہ دعا کثرت سے پڑھے تاکہ وہ مالی پریشانی سے باہر ہو۔ اگر وہ حرام کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام سے نکال دے اور حلال کی طرف لے آئے۔ تو یہ دعا بھی آپ جو ہے کثرت سے اپنے دعاؤں کے اندر شامل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی کئی مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں اگر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیے تو کیا پوری نماز دوبارہ دہرانا ہے یا باقی 2 رکعت پڑھ کر سجدہ سے وہ کر لینا ہے؟ آپ 4 رکعت کی نیت سے کھڑے ہو گئے، فرض نماز آپ کو پڑھنا ہے جیسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن بے خیالی میں آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ 2 رکعت پہ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ اب بھائی آپ نے تو 2 ہی رکعت پڑھی، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی نماز ہی کی جگہ موجود ہیں، اور فوراً یاد آ گیا آپ کو کہ بھائی میں تو 2 ہی رکعت پڑھا، میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، میری تو 2 رکعت باقی رہ گئیں، یہ اگر آپ کو یاد آ گیا تو آپ وہیں پر جو ہے 2 رکعت اور مکمل کر لیں،
اور سجدہ سہو کر لیں آخر میں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس وقت یاد آیا جب آپ وہاں سے اٹھ گئے، وہاں سے چلے گئے یا کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، باتوں میں مصروف ہو گئے، یا وہاں سے اٹھ کر نکل گئے، بعد میں یاد آیا، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ نماز پوری طرح دہرانی ہے، پورے 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، کیونکہ آپ نے 2 رکعت جو پڑھی وہ ظہر کی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو 4 رکعت بھی پھر سے دہرانی ہے۔ یہ اس وقت جب آپ وہاں سے ہٹ گئے اور وہاں سے نکل گئے یا کافی دیر ہو گئی، اس کے بعد یاد آیا، جیسے ظہر میں پڑھے، اب 1 گھنٹے کے بعد یاد آ رہا کہ ہاں بھئی ارے تو میں 2 پڑھا تھا، یا عصر میں یاد آ رہا ارے میں ظہر تو 2 پڑھا تھا۔ ایسی صورت میں ان نمازوں کو، اس نماز کو پھر سے آپ دہرائیں گے۔ اگر فوری یاد آ گیا، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوئے، یاد آ گیا ارے 2 ہی تو پڑھا میں، تو پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا عورت حیض کی حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ عورت اگر اپنے پیریڈز میں ہو تو جو کام وہ نہیں کر سکتی، ان کاموں کے سلسلے میں شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں، سب سے پہلے یہ کہ وہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی۔ ان تینوں کاموں کے لیے واضح احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ تینوں کام کوئی بھی عورت جو اپنی پیریڈز میں ہے، چاہے وہ حیض والا مسئلہ ہو یا نفاس والا مسئلہ ہو، بچے کی ولادت کے بعد والا مسئلہ ہو، جب یہ پیریڈز چل رہے ہیں، یہ حالت موجود ہے، تو ان حالات میں یہ تینوں کام ایک خاتون نہیں کر سکتی۔ اب رہی بات مسجد کی، تو مسجد سے اگر گزرنا ہے، اگر ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں آئی کسی کام سے بات کرنے سے، کسی استاد سے بات کرنا تھا، امام سے کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، وہ مسجد میں بیٹھی نہیں، کھڑے کھڑے سوال کر کے چلی گئی، یا ہے کہ وہاں سے نکلنا تھا، راستہ ادھر سے گزرتا تھا، مسجد سے نکلنے کا راستہ، مسجد سے ہو کر جانا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ راستے کے اعتبار سے وہاں سے گزر سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جانا، کسی جو ہے اس کے لیے درس کے لیے، کسی جو ہے بیان کو سننے کے لیے، یا کسی عورتوں کے اجتماع میں مسجد کے اندر ہو رہا ہے، یہاں آ کر بیٹھنے کے لیے، تو اب یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ مسجد ہے یا مصلی ہے۔ مسجد اور مصلی دونوں میں فرق ہے۔ مسجد یہ ہے کہ جو ہمیشہ جہاں پر جو ہے نماز ہوتی ہو، اور وہ حصہ بھی جو مسجد کا ہے اس میں نمازیں ادا کی جاتی ہوں، 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ اب یہاں پر اس مسجد میں آ کر بیٹھنا ایک خاتون کے لیے اپنے ایام میں، اپنے پیریڈز میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ عورت جو اپنے پیریڈز میں ہے لیکن وہ مسجد میں نہیں پہنچ، مصلی میں پہنچ، مصلی کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص اوقات میں خواتین کو وہاں پر آنے کی اور جو ہے وہاں پر جمع ہونے کی، وہاں پر نماز کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے بعض نمازوں کے لیے، تو یہ مصلی ہے جہاں پر نماز کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر اگر عورت آ کے بیٹھنا چاہتی ہے، جو مستقل مسجد نہیں ہے، دوسرے اوقات میں وہاں پر دوسرے وہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکز کے کاموں کے لیے بھی استعمال میں آ سکتا ہے، وہاں پر جو کوئی آفیشیل کام بھی ہو جاتے ہیں، کچھ میٹنگز بھی ہو جاتے ہیں، وقت ضرورت جیسے ہے وہ جگہ استعمال کر لی جاتی ہے، اور بسا اوقات خواتین کے لیے بھی 1-2 نمازوں کا انتظام بھی یہاں پر ہو جاتا ہے، تو یہ مستقل مسجد کے حکم میں نہیں آتا، یہ مصلی۔ تو مصلی کے اندر عورت اگر آئے اور بیٹھے تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اگر مسجد ہے مستقل جو یہاں پر نمازوں کا اہتمام ہے، اور مسجد ہی کے اندر وہ جو ہے وہ جگہ شامل ہے، تو اب ایسے جگہوں پر جو ہے عورت وہاں کھڑی ہو سکتی ہے، گزر سکتی ہے، لیکن وہاں پر مستقل
بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں فرق ہے مسجد میں اور مصلی میں، اور دونوں کا حکم بھی مختلف ہے۔ اس اعتبار سے اس معاملے کو لیا جائے اور اسی اعتبار سے عمل کیا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور سوال ہے جس میں I have questions related to marriage, that one Muslim guy married with a non-Muslim girl. He do the court marriage but did not do the nikah. Now he have 3 children, or they are living together. What should he do? اللہ ہدایت دے، اللہ المستعان۔ یہ ایسے مسئلے جو ہے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے جو ہے انٹر کاسٹ میں جو میریجز، جو انٹر ریلیجیس میریجز جو ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس میں ایک مسلمان نہیں ہے اور ایک کافر نہیں ہے، تو جو کافر اور ایک مسلمان کی شادیاں جو ہے بڑے دھڑلے سے ہو رہی ہیں۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر آپ رجسٹریشن آفس اگر چلے جائیں تو دسیوں جو ہے وہاں پر اعلانات لگے ہوئے خود میں نے دیکھے ہیں کہ لڑکا اگر جو ہے کافر ہے، لڑکی مسلمان ہے، اور یا کہ جو ہے لڑکی کافرہ ہے، لڑکا مسلمان ہے۔ تو یہ ایسے جو ہے معاملات جو چل رہے ہیں، در حقیقت یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، نام کے مسلمان کے، ان کا خاندان مسلمان ہے، ان کا نام مسلمان رکھ دیا گیا، یہ مسلمان ہے، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کثرت ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی طرف واپس آئیں، اپنے دین کو جانیں، اور اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے جو نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح مشرکین مرد اگر ہیں، کافر مرد اگر ہیں، تو جو ہے ان سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ تو ایک مسلمان اور ایک مشرک، ایک کافرہ، ایک ہندو یا ایک غیر مسلم جو بھی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نکاح کورٹ میرج والا اگر ہوا ہے تو شریعت کے نظر میں ویلڈ نہیں ہے۔ اور وہ نکاح کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ مرد یا وہ عورت اسلام قبول کر لے اور نکاح ان کا پڑھایا جائے شریعت کے مطابقت میں، شریعت کے احکام کے مطابق ان کا نکاح اگر عمل میں آئے تو پھر جو ہے وہ شریعت کے نظر میں شوہر اور بیوی ہیں۔ اور یہاں جو صورتحال بتائی گئی ہے تو شریعت کے نظر میں یہ ان کا نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو بھی غیر مسلم ہے اس کو مسلمان ہونا ہے، اور پھر سے جو ہے ان کو نکاح کرنا ہے۔ اور باقی جو بچے جو ان کے ہوئے ہیں وہ تو شریعت کے نظر میں اگر انہی کے بچے اگر ہیں تو شریعت کے نظر میں وہ بچے انہی کے جو ہے قرار دی جائیں گے، کیونکہ بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بچوں کو حرامی نہیں کہا جائے گا، بچے انہی کے ہوں گے۔ لیکن شرعی طور پر ایک دوسرے کو ساتھ، ایک دوسرے کو شوہر و بیوی کے اعتبار سے آگے کی زندگی گزارنے کے لیے انہیں ضروری ہے کہ جو بھی ان میں کا غیر مسلم ہے وہ اسلام قبول کرے اور شرعی طور پر جو نکاح پھر سے عمل میں آئے، تاکہ وہ آگے کی زندگی شریعت کے نظر میں ایک شوہر اور بیوی کے اعتبار سے گزار سکیں، اور جو ہے شرعی طور پر جو ہے وہ ایک مسلمان کپل بن کر جو ہے آگے اللہ کی اطاعت میں رہ سکیں، اور جو کچھ ہوا اس پر جو ہے وہ معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں اور کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا پچھلا گناہ اللہ معاف کر دے۔ لیکن جہاں کہیں بھی معاشرے میں ایسے حالات ہم دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم روکیں، کیونکہ زندگی بھر جو ایک حرام کاری ان کی رہے گی، کیونکہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان میں نکاح کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا جب تک کہ یہ دونوں مسلمان ہو جائیں۔ تو ایسے فتنے سے، ایسے شر سے، ایسے غلط کاری سے ہمارے نوجوانوں کو بچانا یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ اویئرنیس لانا چاہیے اور ایسے معاملات سے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے اور اس طرح کے فتنوں سے اللہ ہماری امت کو اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور سوال ہے کہ جس میں پوچھا گیا کہ قرض حسنہ اور صدقے میں کیا فرق ہے، اور صدقہ کسے دے سکتے ہیں، کون حقدار ہے، اور کیا مسجد میں زکوٰۃ صدقہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیے، قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی ضرورت مند کو آپ قرض دیں،
غیر سودی قرض، صرف قرض دے کر آپ جو وہ قرض جتنا، مثال کے طور پر میں 1,00,000 روپے کے کسی کو قرض دیا تو اب واپسی میں 1,00,000 ہی ان سے لوں، یہ نہیں کہ جو بھائی آپ جو ہے یہ مدت جو مجھ سے جو مانگ رہے ہیں، یہ کئی مسلمانوں کی سوچ ایسے بھی بن گئی ہے کہ بھائی میں اس کو قرض دوں تو مجھے کیا فائدہ، اب 1,00,000 میں نے دیا اور 6 مہینے کے بعد وہ بندہ لوٹا رہا، اب 1,00,000 میں کہیں کسی بزنس میں لگاؤں تو مجھے وہاں پر فائدہ ہو جائے گا، اب یہ بندہ رکھ کر مجھے صرف 1,00,000 ہی واپس کر رہا تو میرا کیا فائدہ۔ تو اب فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جب ایک مدت کے بعد پھر دوسری مدت اگر بندہ بڑھا دے تو وہ پیسہ جتنا آپ نے دیا وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا جو ہے اللہ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو صرف پیسہ ملنا، زیادہ ملنا یہی جو فضیلت نہیں، بلکہ یہ تو لعنت ہے، کیونکہ اس میں آپ جو سود کھانے والے بن جا رہے ہیں۔ تو صدقے یہ قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں نیکی کے طور پر تاکہ آپ کو اجر ملے، لیکن اس کو سے اتنا ہی پیسہ آپ وصول کریں جتنا پیسہ آپ نے دیا، یہ قرض حسنہ۔ اور صدقہ کیا ہے کہ آپ مالی نیکی کریں، اللہ کسی محتاج بندے کو اللہ کے لیے آپ دے دیں، اسے واپس نہ لیں، یہ ہے صدقہ۔ تو مالی صدقہ کسی کا تعاون کرنا، کسی کی مدد کرنا مال کے ذریعے سے اللہ کی خاطر، اور وہ پیسہ واپس نہیں لینا۔ قرض حسنہ میں کیا ہے، آپ اللہ کی خاطر اس کی مدد کر رہے ہیں بطور قرض، اور وہ پیسہ آپ جو ہے واپس لے سکتے ہیں، یا اگر بندہ زیادہ محتاج ہو گیا، یا اس کے بزنس میں جو ہے اگر نقصان ہو گیا، وہ واپس کرنے کے قابل نہیں رہا، تو آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی نیکیوں کو اور جو بڑھا دے گا، اور آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہے قرض حسنہ ہے، اور صدقہ جو اللہ کے لیے آپ مستقل وہ مالی تعاون آپ کر دیں کسی محتاج کا، اور ان پیسوں کو واپس نہ لینے کی امید ہو، نہ لینے کی شرط ہو، اور نہ واپس لیں، تو یہ صدقہ ہے جس کو جو ہے خیرات بھی کہتے ہیں، صدقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے مسجد میں دیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو زکوٰۃ جب آپ کے اپنے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے بدرجہ اولی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ صدقہ کے اعتبار سے، مالی تعاون کے اعتبار سے آپ مسجد میں بھی اس کو دے سکتے ہیں، مسجد کے معاملات میں، اس کے اخراجات میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے اپنے آپ کو دور رکھیں مسجد کے معاملے میں، جہاں محتاج ہوں، جہاں پر مساکین ہوں، جہاں پر ضرورت مند ہوں، وہاں پر آپ کی زکوٰۃ خرچ ہو۔ اور دوسرے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے جو 8 سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 بندوں کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا، ان 8 کے سوا زکوٰۃ کو کسی اور میں استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور مزید جو ہے شریعت کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں جانکاری اللہ تعالیٰ وہ علم نافع اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم جان لیں، جو علم حاصل کر لیں، اس پر عمل کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا
یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم ایک اسکوائر فٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔